سامعین کرام، سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 122 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو لوگوں کی مثال بیان فرمایا ایک وہ شخص ہے جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور زندہ کر کے ہم نے اسے ایک نور بخش دیا، اسے ایک نور عطا کر دیا، اور وہ اس نور کو لے کے مخلوق میں چلتا پھرتا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا شخص فرمایا وہ ہے فی الظلمات، جو تاریکیوں میں بھٹک رہا، لیس بخارج منہا، وہ اندھیروں، ظلمتوں، تاریکیوں کی ایسی گہرائی میں پھنسا ہے کہ اس کے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ قرآن فرماتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہیں۔ اور فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، جو کچھ کافر کرتے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال سجا دیے گئے، سنوار دیے گئے، یعنی وہ اپنی انہی تاریکیوں سے پیار کرنے لگ جاتے، انہیں ان اندھیروں سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ ان اندھیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ مردہ اور زندہ، تاریکی اور اندھیرا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف معانی اور محامل اس آیت کے ذکر فرمائے۔ ایک قول کے مطابق یہاں زندگی اور موت سے مراد ہماری یہ ظاہری، یہ حسی زندگی ہے۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک لحاظ سے مردہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس مردے کو زندگی عطا فرماتا۔ موت و حیات سے مراد ایک قول کے مطابق یہ ظاہری موت و حیات، اور یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں موت سے مراد کفر ہے، اور حیات سے مراد ایمان ہے۔ جو حالت کفر میں ہے وہ گویا مردہ ہے، اور جسے نعمت ایمان بخش دی گئی اسے گویا حیات جاودہ عطا کر دی۔ اور تیسرا قول یہ مفسرین نے ذکر فرمایا کہ یہاں موت سے مراد جہالت ہے، لا علمی ہے، اور حیات سے مراد یہاں پر علم ہے۔ گویا جو علم سے محروم ہے وہ بھی مردوں کی صف میں شامل، اور جسے نعمت علم عطا ہو گئی گویا اللہ نے اسے زندگی بخش دی۔ اب کیا اس سے مراد کوئی خاص افراد ہیں یا یہ آیت عام ہے؟ بعض نے مختلف شان نزول ذکر فرمائے۔ ایک قول ہے کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں اتری۔ نور والا اور زندہ، اس سے مراد سیدنا عمر کی ذات بابرکات۔ آپ ایمان سے پہلے جو حالت ہے اسے قرآن نے موت سے تعبیر کیا، او من کان میتا فاحییناہ۔ اور جب دامن مصطفیٰ میں پناہ لی ہے، جب زیور اسلام سے آراستہ ہوئے ہیں، اللہ فرما رہا ہے احییناہ، ہم نے زندگی بھی دی، وجعلنا لہ نورا، اور ایک نور بھی انہیں عطا کیا جسے لے کے وہ لوگوں میں چلتے پھر۔ اور تاریکیوں میں بھٹکنے والے اور تاریکیوں سے محبت کرنے والے سے مراد ابو جہل کی ذات۔ اور بعض نے لکھا کہ یہاں سیدنا عمار بن یاسر مراد ہے، ان کی اسلام کے لیے خدمات بڑی روشن، بڑی نمایاں اور بڑی عظیم اہمیت کی حامل ہے۔ بعض نے اس سے دیگر اقوال بھی ذکر کیے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کے کلمات عام ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ہر مؤمن اور کافر کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ کی نگاہ میں مؤمن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے، اور اس زندہ مؤمن کو اللہ نے جو نور عطا کیا ہے، مفسرین فرماتے اس نور سے مراد قرآن ہے، اور وہ صاحب ایمان وہ قرآن کا نور، قرآن کا چراغ ہاتھ میں لے کر مخلوق خدا میں روشنیاں بانٹتا چلا جاتا۔
وہ قاسم نور ہے، وہ صاحب ایمان، وہ صاحب قرآن، وہ مخلوق خدا میں نور کی خیرات تقسیم کرتا ہے۔ ہر صاحب ایمان اپنے درجے کے مطابق، اپنی حیثیت، اپنی محنت، اپنی استعداد اور اللہ کے فضل و کرم کے مطابق وہ اس آیہ کریمہ کا مصداق بنتا ہے۔ اور خصوصی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو اللہ کے محبوبان بارگاہ وہ خاص طور پر اس عظیم منصب کے حامل ہوا کرتے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہ سب سے پہلے قافلہ انسانیت کے امام اور رہنما ہیں۔ تاریخ انسانیت کے سب سے عظیم ترین افراد وہ انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت، اور پھر انبیاء و مرسلین کے بعد درجہ بدرجہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، وہ سب کے سب اس آیہ کریمہ کا مصداق۔ اور آج کا جو دن ہے، یہ ایام بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بڑے یادگار ہیں کہ سرزمین لاہور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے تشریف لانے والے اس عظیم شخصیت، اس بے مثال عالم اور اللہ کے اس بے بدل ولی نے، جنہیں دنیا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نام سے یاد کرتی ہے، آپ نے لاہور کی زمین پہ بیٹھ کر وہ چراغ روشن کیا جس کی روشنی آج بھی دنیا میں چمک رہی، اور جس نور کی خیرات سے آج بھی دنیا والے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے یہ اولیاء کاملین قرآن کی اس آیت کے مطابق وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اللہ انہیں نور عطا فرماتا ہے، انہیں نور بخشا جاتا ہے، یمشی بہ فی الناس، اور وہ اس نور کی خیرات کو دنیا میں بانٹا کر، وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، وہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو، وہ اپنی صحبت میں آنے والوں کو اس نور سے منور کیا کر۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کی خدمت میں جاتا ہے اس کا باطن بھی روشن ہو جایا کر۔ جو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جو اللہ کے ان محبوبوں کی بارگاہ میں چند گھڑیاں بیٹھ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے باطن کو بھی منور و تاباں کر دیا کرتا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم مبارک علی ہے، والد گرامی کا نام عثمان ہے، اور باپ کی طرف سے سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے سیدہ کائنات اور حضور مولا کائنات کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا، اور والدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین کے واسطے سے رسول اللہ تک پہنچتا۔ گویا آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حسنی حسینی سادات میں سے۔ اپنے زمانے میں آپ نے بڑے بڑے اہل علم، اہل نظر، اہل بصیرت، جتنے بھی اس وقت کے مشائخ تھے، جن کی تعداد سینکڑوں سے بھی زائد ہے، اور سینکڑوں کا تذکرہ تو آپ نے اپنی تصنیف کشف المحجوب میں فرمایا، جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، جن سے آپ نے استفادہ کیا، جن سے آپ نے علم ظاہری اور علم باطنی حاصل کی۔ ان علوم سے آراستہ ہو کر پھر آپ اس بت کدہ ہند میں تشریف لا، اور یہاں کے رہنے والوں، سرزمین بر صغیر کے باسیوں پر یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اس بت کدے کے اندر، اس ظلمت، اس تاریکی والی سرزمین پہ آ کے توحید و رسالت کا چراغ روشن کیا۔ آپ نے توحید و رسالت کے انوار سے، قرآن و سنت کے چراغ سے یہاں کے رہنے والوں کے دلوں کو بھی مہکایا، دلوں کو بھی روشن کیا، اور ان کی پیشانیوں کو بھی اللہ کے حضور جھکنے کا ذوق عطا فرمایا۔ اور یہ بات ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اسے بھی کم و بیش 1000 سال ہونے کو آیا۔ یہ 1444 ہجری ہے، 400 ہجری میں اندازاً آپ کی تاریخ پیدائش ذکر کی گئی،
اور 465 ہجری کے لگ بھگ آپ کی تاریخ وصال بتائی جاتی ہے۔ 430 سے 40 کے درمیان تقریباً آپ نے سرزمین لاہور کو جو ہے وہ مشرف فرمایا اور آپ یہاں تشریف لائے۔ تقریباً 1000 سال قبل یہاں کی صورتحال کیا تھی؟ ہندوؤں کا غلبہ، اس وقت کی جہالت، شرک، بت پرستی، کفر، جسے قرآن حکیم نے یہاں کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا فرمایا کہ جو شرک اور کفر میں مبتلا ہوتا ہے وہ ان تاریکیوں کا مسافر بن جاتا ہے، وہ ان ظلمتوں اور اندھیروں کا راہی بن جاتا ہے کہ جن سے نکلنے کی کوئی راہ اسے سجھائی نہیں۔ 1000 برس قبل یہاں کے رہنے والے بھی انہی ظلمتوں کا شکار، اور یہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصوصاً اور دیگر جو اولیاء کاملین یہاں تشریف لائے، جو مسلمان فاتحین آئے، جو علماء ربانیین آئے، یہ ان کی تبلیغ کا فیضان تھا، یہ ان کی کوششوں کا ثمرہ تھا، اور یہ ان کی شب و روز کی جد و جہد کی تاثیر تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کو نعمت ایمان نصیب۔ آپ نے ان کٹھن حالات میں، ان دشوار ترین جو ایام تھے، ان میں غزنی سے یہاں لاہور تشریف لا کر آپ نے بت قدہ ہند میں توحید و رسالت کے فیضان کا آغاز فرمایا۔ آپ نے زبانی طور پر بھی، اپنے دروس کے ذریعے سے بھی، اپنی خطبات کے ذریعے سے بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے نور باطنی سے لوگوں کے دلوں کی تاریکیوں کو دور فرمایا۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ احسان بھی ہے کہ آپ نے تحریر کی صورت میں، اپنی کتابوں کی صورت میں بھی بعد میں آنے والی نسلوں کی رہنمائی کا ایک بہترین ذریعہ آپ نے فراہم فرمایا۔ اور جو تصوف پر، اسلام پر مختلف اعتراضات ہوتے ہیں، اگر داتا صاحب رحمہ اللہ کی تصانیف اور خصوصاً کشف المحجوب کا مطالعہ کیا جائے تو ان تمام اعتراضات کو جو ہے وہ رد کرنا ممکن ہو جائے۔ ان کا شافی اور بہترین جواب ہمیں آپ کی تصانیف سے مل جاتا۔ آپ کی تصنیف مبارک جسے کشف المحجوب کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں یہ تصوف پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب۔ اس سے قبل فارسی زبان میں تصوف پر باقاعدہ کوئی کتاب لکھی ہی نہیں گئی۔ عربی میں چند ایک کتب موجود تھیں لیکن فارسی میں موجود نہیں، اور آپ کی یہ کتاب ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اسے خراج عقیدت اہل ظاہر نے بھی پیش کیا اور اہل باطن نے بھی پیش کیا۔ علماء شریعت نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور علماء حقیقت نے بھی اس کی اہمیت پر تصدیق کی مہر لگائی۔ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ قول کشف المحجوب کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواجہ محبوب الہی کا فرمان ہے کہ جس شخص کو پیر و مرشد میسر نہ آتا، جسے کوئی کامل اور کوئی حقیقی مرشد اور راہبر نہ ملتا ہو، وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، اسے مرشد کامل نصیب ہو جائے۔ اور آپ کے انہی فیوزات ظاہری اور کمالات باطنی کو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یوں خراج عقیدت پیش کیا کہ جو آج صدیاں بیتنے کے بعد بھی زبان زد عام ہے۔ آپ نے جب حضور داتا صاحب کے مزار پر انوار پہ چلہ کشی فرمائی، وہاں اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں محو مشغول رہے، اور جو انوار باطنی آپ کو وہاں سے نصیب ہوئے، انہیں دیکھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ جو آیہ کریمہ سورہ انعام کی آیہ نمبر 122 ہم نے سنی، اس میں بھی اللہ نے صاحب ایمان کے بارے یہی ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، جو پہلے مردہ تھا، عالم کفر میں تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، اور زندگی بخشنے کے بعد ہم نے اسے ایک نور عطا فرمایا، یمشی بہ فی الناس، وہ اس نور کو لے کے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا۔ لیکن یہ جو نور باطنی ہوتا ہے، یہ جو
نور روحانی ہوتا ہے یہ ہر ایک کو دکھائی بھی نہیں دیا کرتا، اسے دیکھنے والی آنکھ بھی خاص ہوا کرتی ہے، ہر آنکھ کو وہ نور نظر بھی نہیں آتا، اور رب کے محبوبوں کی شان دن کے وقت چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ روشن اور واضح ہو کر اس کے سامنے آ جائے۔ اولیاء کی شان تو اپنی جگہ ہے، قرآن نے تو اولیاء کے ساتھ جانے والے کتے کا بھی ذکر کیا ہے، اور صرف ذکر نہیں کیا، اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر کیا۔ سو قرآن اولیاء کی کرامات کو بیان کرتا، اسی وجہ سے ہم کرامات کے بھی قائل ہیں، لیکن اولیاء کی زندگی کا مقصد یاد رکھیے گا کرامتیں دکھانا نہیں ہوا کرتا۔ اہل دل کہتے ہیں کہ جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا، جس کے شب و روز ذکر الہی سے سجنا سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کرامتیں اس سے یوں سرزد ہوتی ہیں جیسے کسی چلنے والے کے قدموں سے غبار اٹھا کرتا، وہ اپنا رستہ طے کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور غبار اٹھ اٹھ کے اس کے نقش پا کے نشان بتایا کرتا۔ کرامتیں اولیاء کی زندگی کا مقصود نہیں ہوا کرتا۔ اللہ اپنے محبوبوں کی شان دنیا والوں کو دکھایا کرتا ہے، لیکن اولیاء کا مقصد مخلوق کو خالق سے ملانا ہوا کرتا ہے۔ وہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، وہ مخلوق کو خالق کی طرف دعوت دیا کرتے ہیں، وہ مخلوق کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمایا کرتے۔ اور سیدی علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی، آپ کی زندگی بھی اسی مشن سے عبارت تھی، اور آپ کی کتاب کشف المحجوب، اس کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، اس میں بھی آپ کو جا بجا یہی چیز اور یہی بات اور یہی نقطہ نظر آئے گا کہ اللہ کا دوست وہی ہے جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری سے عبارت، جو رسول اللہ کے نقش پا پہ چلنے والا، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہے، جو ان دونوں کے نور سے اپنی منزل، اپنا جادہ مقرر کرتا ہے، وہی اللہ کا دوست بننے کا اہل قرار پاتا۔ اور اللہ کی دوستی کے لیے سب سے جو پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز کشف المحجوب میں جو داتا صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ علم ہے۔ سب سے پہلا باب جو کشف المحجوب کا ہے وہ آپ نے ذکر ہی علم کے بیان میں فرمایا، اور اس میں دو ٹوک انداز میں آپ نے ذکر کر دیا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، اور علم سے مراد سب سے پہلے شریعت محمدی کا علم ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان کیا ہے، بندہ مومن کے فرائض کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ فرمایا جب تک اس بات کا کسی کو علم نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص علم شریعت کے بغیر صرف سجادہ و تسبیح میں، مصلی اور تسبیح میں محو مشغول ہو، صرف عبادت کے اندر منہمک ہو، اور دین کی بنیادی باتوں کا بھی اسے علم نہ ہو، اس کے بارے میں حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ آپ نے کشف المحجوب کے پہلے باب میں فرمایا المتعبد بلا علم کالحمار فی الطاحون۔ پرانے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ گندم وغیرہ کی پسائی عام چکی پہ ہوتی تھی، اور وہاں گدھا اکثر و بیشتر ہوتا تھا جو چکی کے اس پارٹ کو گھمایا کرتا تھا۔ گدھا چلتا تھا تو چکی چلتی تھی اور آٹا وغیرہ اور دیگر اجناس پیسی جاتی تھی۔ عربی میں اسے طاحونہ کہتے ہیں۔ اور جب اسے گدھے کو اس چکی پہ وہ چلاتے تھے تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا کرتے تھے، یا چمڑے کے ٹکڑے اس کی آنکھوں پہ لٹکا دیتے تھے۔ گدھا سمجھ رہا ہوتا تھا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ فاصلہ طے کر رہا ہے، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ صبح اسے آنکھوں پہ وہ چمڑے کے ٹکڑے ڈال کے چکی میں جوتا جاتا، سارا دن وہ چلتا رہتا یہ سمجھ کر کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ منزل طے کر رہا ہے، وہ رستہ طے کر رہا ہے۔ اور شام کو جب اس کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹتا تو وہ جہاں سے چلا ہوتا تھا وہیں کھڑا ہوتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جو علم دین کے بغیر صرف عبادت میں محو مشغول ہے، دین کی بنیادی باتوں کا علم بھی حاصل نہیں کرتا، فرمایا وہ کالحمار فی الطاحون، وہ چکی کے اس گدھے کی مانند۔
وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن دین سے لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنی رستہ اور اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھتا۔ آپ نے علم کی اہمیت کو یوں اجاگر فرمایا۔ لیکن کیا علم سے مراد صرف معلومات ہیں؟ کیا علم عمل کا تقاضا نہیں کرتا؟ کیا جو صاحب علم ہے اسے ہر عمل سے چھٹی ہے؟ وہ فرائض سے بھی جو ہے وہ اس کو رخصت دے دی گئی ہے؟ حضرت علی بن عثمان اس نقطۂ نظر کی بھی تردید کرتے ہیں۔ جہاں آپ نے علم کے بغیر عبادت کو بے مصرف قرار دیا ہے، وہیں آپ فرماتے ہیں بے عمل عالم، جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ عمل کے رستے کی طرف آتا ہی نہیں۔ آپ فرماتے بے عمل عالم، عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ عالم کہلوانا اسی کو روا ہے جو علم پہ عمل بھی کرتا۔ اور پھر آپ نے بڑی خوبصورتی سے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 101 سے استدلال کیا۔ اگر آپ کشف المحجوب کا مطالعہ کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی کثرت کے ساتھ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی آیات سے، رسول اللہ کی احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے، اہل بیت کے فرامین سے اور تابعین اور تبع تابعین کے واقعات سے استشہاد فرماتے۔ اور جب آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کے ساتھ کوئی لائبریری نہیں تھی۔ 1000 سال پہلے یہاں مکتبے اور لائبریریاں ہونا تو کجا، کلمہ پڑھنے والا ڈھونڈنے سے کوئی ملا کرتا۔ آپ نے بغیر ظاہری کتابوں کے جو یہ شاندار کتاب تصنیف فرمائی، یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان کا علم ان ظاہری کتابوں کا محتاج نہیں تھا۔ ان کا علم ان کے دل، ان کے سینے اور ان کے دماغ میں۔ اور پھر میں دوبارہ یاد دلاؤں گا سورہ انعام کی آیہ نمبر 122، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ اللہ جب مومن کو زندگی بخشتا ہے، فرمایا ہم پھر اسے نور عطا کر دیتے ہیں، اور جسے وہ نور مل جاتا ہے پھر وہ ان ظاہری کتابوں اور ظاہری لائبریریوں کا محتاج نہیں رہا کرتا۔ آپ کثرت سے استشہاد فرماتے ہیں قرآن کی آیات سے۔ آپ نے ایک دعویٰ پیش کیا کہ جو عالم اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں، اور دلیل میں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 101 ذکر فرمایا اللہ نے اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی انہیں تورات و انجیل دی گئی، لیکن انہوں نے تورات و انجیل کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنا یعنی ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تورات و انجیل نے وحدانیت کی تلقین کی تھی، توحید کی تبلیغ کی تھی، یہودی اور عیسائی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تورات و انجیل نے سود، شراب، زنا، رشوت ان چیزوں سے روکا تھا، یہودی اور عیسائی علماء ان باتوں میں اور ان کے عوام بھی ان میں ملوث ہو گئے۔ تورات و انجیل محمد الرسول اللہ کی بشارتیں سناتی تھی اور انہوں نے حضور کی نبوت کو ماننے سے انکار کر۔ اس سارے پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون۔ اب وہ تورات و انجیل کے عالم تھے لیکن ان کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ داتا صاحب استدلال فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے تورات و انجیل کے علماء کو کأنہم لا یعلمون اس وجہ سے کہا کہ وہ تورات و انجیل کے تقاضوں کو نبھاتے نہیں۔ سو آپ نے استدلال فرمایا کہ جو علم رکھتا ہو، علم پہ عمل نہ کرتا ہو، وہ عالم کہلانے کا روادار ہی، اسے زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ خود کو عالم کہے۔ لیکن علم سے مراد کیا ہے؟ کیا ڈگریاں، کیا سندیں، کیا القاب، کیا زیادہ روایتیں یاد کرنا، زیادہ الفاظ یاد کرنا یہ علم ہے؟ یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے اسی علم کے باب میں ذکر فرمایا کہ وہ کون سا علم ہے جو انسان کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک رئیس، ایک امیر آدمی تھا، اس کے باغات وغیرہ بھی تھے۔ ایک دن وہ رئیس اپنے کسی باغ میں کام کے سلسلے میں گیا، وہاں باغ میں کام کرنے والی کی بیوی پر اس کی نظر پڑی، خاتون خوبصورت تھی۔ رئیس کے دل میں شیطان نے قبضہ جما لیا، اس نے اپنے ملازم کو کسی بہانے سے باہر بھیجا اور اس کی بیوی سے کہا دروازہ بند کر دو۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ ایک دروازہ جو یہ نظر آ رہا ہے یہ تو میں بند کر دوں گی، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو میں بند نہیں کر سکتا۔
رئیس حیران ہوا، کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا؟ وہ کہنے لگی یہ وہ دروازہ ہے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان، میرے اور میرے رب کے درمیان ایک دروازہ ہے جو دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ یہ دروازے بند ہو جائیں گے، انسانوں کی نگاہوں سے ہم چھپ سکتے ہیں لیکن اپنے خالق و مالک کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ دروازہ ہے جسے کبھی کوئی بند نہیں کر سکتا، نہ دن کے اجالے میں نہ رات کی تاریکی۔ جب اس خاتون نے یہ کہا، اس رئیس کو اللہ نے توفیق دی، وہ اپنے شیطانی ارادے سے باز آ گئے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ علم ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ بات جاننا کہ ہمارا خالق و مالک ہمیں دیکھ رہا۔ علم ڈگریاں نہیں ہیں، علم شہادات نہیں ہے، علم سندیں نہیں ہیں، علم تقریر یا تبلیغ یا تحریر نہیں ہے، علم اللہ کی معرفت۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، سورہ انعام کی آیہ نمبر 122 سے اعلان فرما رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نور عطا کرتا ہے، جس نور کی خیرات وہ مخلوق میں بانٹا کرتے ہیں۔ علی بن عثمان الحجویری نے اسی نور کی خیرات بانٹی۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ اجلہ اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے کشف المحجوب میں متعدد مقامات پر حضرت حاتم اصم کے واقعات ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے ذکر فرما۔ اسی باب و اثبات العلم میں حضرت حاتم اصم کا ایک قول آپ ذکر کرتے، اور آپ کو اصم اس لیے کہا جاتا تھا، سواد کے ساتھ ہے۔ اصم سمن عربی میں کہتے ہیں جس کے منہ میں زبان نہ ہو، جو گونگا ہو۔ حضرت حاتم بہت کم گفتگو کیا کرتے۔ آج ہم اگر تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اطمینان سے ٹھنڈے دل کے ساتھ اگر غور کریں، ہماری بہت سی خرابیوں کی جڑ ہماری زبان ہے۔ ہم اگر اپنی پچھلی زندگی پر ایک نظر ڈال کے دیکھیں، ہماری بہت سی غلطیاں، ہمارے بہت سے جھگڑے، ہماری بہت سی خرابیاں ہماری اس زبان کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ جس علم کی بات داتا گنج بخش علی حجویری کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے جو زبان کو قابو میں رکھنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت حاتم اپنی زبان کو قابو میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ لوگ انہیں اصم، گونگا کہا کرتے، بہت کم گفتگو فرماتے۔ آپ کا قول ہے کہ میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کیا اور دنیا کے تمام علوم سے مجھے چھٹکارا مل گیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ میں جو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ داتا صاحب رحمہ اللہ نے جو فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علوم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین مختلف علوم نئے ایجاد ہونے والے جو آج تک ہوئے یا مستقبل میں ہوں گے، ہمارا دین ان سے روکتا ہے، ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یا دین اسلام کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے ہرگز نہیں روکتے۔ داتا صاحب کا اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا بھر کے علم سمیٹو، دنیا بھر کے علوم سے اپنے قلوب و اذہان منور کرو، لیکن اپنے اور اپنے رب کے معاملے اور تعلق کو مت بھلاؤ۔ مسلمان ہونے کے ناطے جو ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری سے کبھی آنکھیں بند مت کرو۔ آپ کے فرمانے کا مقصد ہے۔ حضرت حاتم اصم کا قول نقل کیا کہ 4 علم جب مجھے حاصل ہوئے تو مجھے دنیا کے سارے علوم سے چھٹکارا مل گیا۔ فرمایا ایک علم مجھے یہ جب حاصل ہوا کہ میرا رزق مقدر ہے، میرے رب نے میرا رزق لکھ دیا ہے، اور جتنا لکھا ہے نہ اس سے کم ہو سکتا ہے نہ بڑھ سکتا۔ ساری دنیا مل کے زور لگا لے، کوئی میرا رزق روک سکتا نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر جمع ہو کے مجھے کچھ دینا چاہے جو میرے مقدر میں میرے مولا نے نہیں لکھا ہے، کوئی مجھے دے نہیں سکتا۔ حاتم اصم فرماتے جب مجھے یہ علم حاصل ہوا تو مجھے رزق کے معاملے میں پریشانی سے چھٹکارا مل گیا۔ فرماتے دوسرا علم جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، میرے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں جو میں نے ہی ادا کرنے، میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، فرمایا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگ گیا۔ اور تیسرا علم فرمایا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ موت میرے تعاقب میں ہے اور موت سے میں کہیں بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط سے مضبوط قلعے بنا لو، وَلَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال کی بھی عمر کسی کو مل جائے، بالآخر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ حاتم اصم فرماتے جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ موت میرے تعاقب میں ہے اور میں اس سے نہ اپنی دولت کی وجہ سے بچ سکتا ہوں، نہ اپنے علم، نہ اپنی عبادت، نہ اپنی طاقت، نہ اپنے تعلقات، کسی وجہ سے میں موت سے نہیں بچ سکتا،
تو فرماتے ہیں پھر میں موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچنے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ موت سے کون بچ سکتا ہے؟ آج نمونہ عبرت کے طور پہ دیکھ لیجئے، دنیا کی بہت بڑی ملکہ، اس کا تابوت بھی آج رکھا ہے اور نگاہ عبرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی دولت کی وجہ سے بچ سکتا تو شاید وہ بچ جاتی، اگر کوئی اقتدار کی وجہ سے بچ سکتا تو شاید وہ بچ جاتی، لیکن اللہ کا سچا قرآن فرما رہا ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ کے رہے۔ حضرت حاتم اصم کا قول نقل کیا ہے داتا صاحب رحمہ اللہ نے کہ جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ کوئی تخت پہ بیٹھنے والا ہے یا فرش خاک پہ سونے والا، دونوں نے مرنا ہے، تو فرماتے مجھے بہت سے جھگڑوں سے نجات مل گئی۔ اور چوتھا علم، فرماتے جس نے مجھے دنیا کے سارے علوم سے جو ہے وہ رہائی دلا دی، فرماتے وہ یہ علم تھا کہ میرا پروردگار، میرا خالق و مالک میرے ہر حال سے واقف اور آگاہ۔ رزق کا علم، اپنے فرائض کا علم، موت کی حقیقت کا علم، اور اللہ کے علام الغیوب ہونے کا علم۔ حاتم اصم فرماتے یہ چار علم مجھے ملے تو مجھے سارے علوم سے رہائی نصیب ہو گئی۔ سارے علوم حاصل کیجئے، سارے فنون سیکھیے، دنیا کے سارے امور سر انجام دیجئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام کیجئے، اسلام سب کی اجازت دیتا ہے، لیکن ان چار باتوں کو اگر پلے سے باندھ کے رکھیں گے، انشاءاللہ یہ دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اللہ کے محبوبان بارگاہ مخلوق خدا کو یہی درس دیتے ہیں، یہی تلقین فرماتے ہیں کہ دنیا بھی سنوارو اور آخرت بھی سنوارو۔ دنیا سنوارتے سنوارتے آخرت برباد کر لینا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کے محبوبان بارگاہ مخلوق کو اس سودے سے منع کرتے۔ سید ہجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را حرم، پاسبان عزت الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔